سورۃ الجن قرآن پاک کی 72ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ الجن رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جنات کے ایمان لانے، ان کی باتوں اور ان کے عقائد کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الجن کا خلاصہ نمبر 1، جنات کا قرآن سننا اور ایمان لانا۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کچھ جنات نے قرآن سنا اور فوراً اس کی حقانیت کو پہچان لیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن ایک سچی کتاب ہے اور ہمیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جنات کے اعتراف۔ جنات نے مانا کہ پہلے وہ بھی گمراہی میں تھے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، لیکن قرآن سننے کے بعد انہیں ہدایت ملی اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا غلط ہے۔ تیسرا پوائنٹ، جنات کا غلط عقائد چھوڑنا۔ جنات نے اعتراف کیا کہ اب وہ جان چکے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور وہی تمام فیصلے کرتا ہے۔ کوئی بھی، چاہے وہ انسان ہو یا جن، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ چوتھا، اللہ کی توحید کا پیغام۔ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی اور حق کا پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت پا سکیں۔ چھٹا، قیامت کا ذکر۔ سورت کے آخر میں قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر کوئی قیامت کے وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور اس دن ہر انسان اور جن کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔